لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی، ان میں جو پہلی نصیحت تھی قرآن سے جو ثابت ہو رہا ہے وہی تھا، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، عقیدے پر زور دیا، میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ قرآن کریم نے جو ہمیں لقمان کا اور ان کے بیٹے کا قصہ بیان کیا، اس لیے نہیں کہ ہمیں قصے معلوم ہو جائے اور ہمارے پاس قصوں کا علم آ جائے، بلکہ ہمیں بتانے کے لیے کہ تم بھی ایسا کرو، اپنی اولاد کو نصیحت کیا کرو۔ وہ یعظو کے الفاظ ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ فرمایا، اور نصیحت میں کیا بات کی؟ بیٹے شرک سے بچو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ آج اگر میں مجمع میں کسی پوچھوں کہ آپ نے آج تک کتنی نصیحتیں کی، شاید کوئی کہے کہ ہم نے نصیحت کی نہیں ہوگی، ڈانٹ ڈپٹ ہے، غصہ ہے، ڈنڈا اٹھایا، ماردار شروع کر دی، یہ ہے وہ۔ بیٹا آرام سے ان کو سمجھاؤ، کوئی اسلامی کتاب ان کے سامنے پڑھ کے سنائے، بزرگوں کی کتابیں قرآن ہے، حدیث ہے، وہ ان کے سامنے پڑھ کے سنائے۔ لیکن ہمارے پاس وقت کہاں ہے؟ ہم ڈیوٹی سے فارغ کب ہوتے ہیں؟ دن کو ڈیوٹی، رات کو ڈیوٹی، ادھر جانا ادھر جانا، اولاد کی کوئی فکر نہیں۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ ہم سے بار بار فرما رہے مسلمانوں، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ معنی اس کا یہ ہو گیا کہ تمہاری اولاد جہنم کے کنارے پہ کڑی ہے، اندر گرنے والی ہے، تم ان کو بچاؤ۔ یہ نصیحت کرو ان کو۔ آج ہم اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو گئے، ہم کہتے ہیں یہ مولوی صاحب کی ذمہ داری ہے، یہ پیر صاحب کی ذمہ داری ہے، یہ تبلیغوں کی ذمہ داری نہیں، ہم میں سے ہر ایک داعی ہے، قیامت میں ہم سے پوچھ گچھ ہوگی اس سلسلے میں۔ تو اولاد کو ہمیں نصیحت کرنی چاہیے، اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ نمبر 2، اولاد کو نیک بنانے کے لیے اولاد کی تربیت میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ کبھی کبھی ہم ان کے لیے اللہ سے دعا مانگیں، دعا بھی کرنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، اللہ فرماتے ابراہیم علیہ السلام نے ہم سے کہا رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا مجھے اور میری اولاد کو شرک سے بچا، بچانے کا لفظ ہے وجنبنی، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے دور رکھے۔ یہ قرآن شریف کا ٹکڑا میں آپ کو سنا رہا ہوں، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہمیں بتا رہی ہے کہ اولاد کے لیے دعا مانگنی چاہیے اللہ سے، خدا ان کو شرک سے بچا، کفر سے بچا، خدا ان کو نیک بنا۔ اور آگے ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے ایک اور دعا نقل کی، فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، میرے اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنا۔ دیکھیے عبادت کا بھی ذکر آیا، شرک سے بچاؤ، عبادت پہ لگاؤ۔ اولاد کے لیے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ میرے اللہ میری اولاد کو نمازی اور یہاں عجیب الفاظ ہے، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ ہم نمازی بن جائے، فرمایا نماز کے قائم کرنے والے، یہ نماز کے پابند مجھے بھی بنا۔ سب سے پہلے اپنے ذکر کر رہے ابراہیم علیہ السلام نبوت سے پہلے بھی موحد تھے، وہ شرک کے قریب نہیں گئے، لیکن فرمایا وجنبنی وبنی، خدا مجھے بھی، سب سے پہلے مجھے پھر میری اولاد کو شرک سے بچائے۔ یہاں بھی فرما رہے میرے اللہ سب سے پہلے مجھے نماز کا پابند بنائے، پھر میری اولاد کو بنائے۔ آج میں دیکھ رہا ہوں کچھ اولاد ایسی ہے کہ وہ نیک ہے، اللہ ان سے کام لے رہے، دین کا، انسانیت کا۔ مجھے ایک چیز پیچھے نظر آ رہی، وہ ہے ماں باپ کی دعا۔ اور ایک حدیث میرے سامنے آ رہی، بہت پیاری حدیث ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں 3 دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی ہے، یعنی قبول ہوتی ہے، اور فرمایا اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعاء الوالد،
والد کی دعا، والد کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. والد فاسق ہے، فاجر ہے، بے نمازی ہے، روزہ خور ہے، زکوٰۃ نہیں دے رہا، حج نہیں کر رہا، فرض ہے نہیں کر رہا، لیکن جب وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں فاسق فاجر باپ اپنی اولاد کے لیے، اللہ ان ہاتھوں کو خالی واپس نہیں کرنے دیتا ہے. یہ حدیث بتا رہی ہے. دعوت الوالد، والد کی دعا قبول ہوتی ہے اولاد کے حق میں. اور فرمایا ودعوت المظلوم، مظلوم کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، مظلوم جس پر ظلم ہوتا ہے. اور فرمایا ودعوت المسافر، مسافر کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. میرے عزیز دوستو، اگر ہم چاہیں ہماری اولاد نیک بنے، سیدھے راستے پہ، دعا کرنی چاہیے. ہاں اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں، ہماری دعا سے کچھ نہیں ہوگا. ایسے ہے نا، نوح علیہ السلام نے کتنی دعا کی ہوگی اپنے بیٹے کے لیے. جب طوفان آیا نوح علیہ السلام نے فرمایا بیٹا آ جاؤ، سوار ہو جاؤ. قسمت میں ہدایت نہیں تھی، نہیں سوار ہوا. فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، غرق ہو گیا لیکن سوار نہیں ہوا. تو یہ معنی نہیں ہے کہ جب بھی ہم دعا مانگے، ہو سکتے ہیں بعضوں کی قسمت میں اللہ نے ہدایت نہیں لکھی ہو، لیکن ہمیں اللہ سے اچھے گمان رکھنا چاہیے کہ ادھر ہاتھ اٹھانے ہیں اور ادھر جو ہے میری اولاد کا نیک ہونا ہے. یہ تو کہ سینکڑوں میں، ہزاروں میں، لاکھوں میں ایک مثال ہوگی اولاد کی دعا. اور مختصر دعا نہیں. آپ نے فرض نماز پڑھی، امام صاحب کو دیکھ رہے ہیں اور آپ نے کہا اللہ میری اولاد کو نیک بنا. امام نے کہا آخر دعوانا، تم نے بھی کہا نہیں، دل سے دعا مانگ. اور دعا کا اصل وقت رات کا وقت ہے، اور 1 گھنٹہ اور 1.5 گھنٹہ. میں نے تو سنا ہے باپوں کے بارے میں کہ اپنے اولاد کے لیے 1 گھنٹہ ہاتھ تھک جاتے ہیں رات کو. تو اللہ سنے استری خدای زما زامن، خدای زما زامن، خدا ان کو نیک کرو، یا اللہ ان کو شر سے بچاؤ، فتنوں سے بچاؤ. خدایا ایسے زمانے ہے کہ لوگوں کی عزت جو ہے پامال ہو رہی ہے، خدا اولاد کی عزت کا خیال رکھے. تفصیلی دعا مانگنی چاہیے رب سے، تفصیلی، بے خیالی میں نہیں، بلکہ ایک ایسے وقت میں جس وقت اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو دے دوں. تیسری چیز اولاد کی تربیت میں جو اس وقت ضروری ہے وہ اولاد کی کڑی نگرانی ہے. کیا ہے؟ اولاد کی کڑی نگرانی کرے. ہمارے ایک مصیبت ہے وہ یہ کہ ہم اپنی اولاد سے، گھر والوں سے بہت خوش گمان رہتے ہیں. ہماری اولاد بہت نیک ہے. اولاد تو اولاد ہے نا، فرشتی دی ہوئی. بیٹا کہاں گیا، کدھر گیا، کیوں گیا، نگرانی کرے. اور اس دور میں تو بہت زیادہ نگرانی کرنی چاہیے، ورنہ عزتوں کے جنازے نکلیں گے. مجھے ایک ساتھی نے بتایا بعضوں کی باتیں بہت قیمتی ہوتی ہے. کہتے ہیں میں اس وقت رات کو نہیں سوتا ہوں جب تک میرے سارے بیٹے نہ آئے. ٹائم نوٹ کرتا ہوں کب آیا اور کس ٹائم آیا. اور لوگ غفلت میں، پتہ نہیں کوئی آیا بھی رات کو کہ نہیں آیا، یہ بھی پتہ نہیں ہے. کہاں گیا، کدھر گیا. بیٹے کو تو چھوڑو، بیٹیاں جاتی ہیں ان کے بارے میں پتہ نہیں، بیٹی کہاں گئی، کدھر گئی، کہاں گئی، رات کہاں گزاری، کوئی پتہ نہیں. یا کہ سو گیا، صبح کام کے نکل گیا، پتہ نہیں کہ بیٹی گھر میں ہے کہ نہیں ہے. خدا نخواستہ جب یہ بیٹی بھاگ جاتی ہے تو پھر اپنے آپ کو پیٹتے ہیں کہ ہماری عزت کا جنازہ نکل گیا. ذمہ دار تم ہو.